آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جو صاحب نصاب ہو اس پر 2 قربانیاں لازم ہوں، اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر 3 قربانیاں لازم ہوں۔ یعنی جو آدمی امیر ہو وہ تو 2 قربانیاں کرے، جو غریب ہے اس پر 3 قربانیاں لازم ہوں۔ تو ایسی بھی کوئی صورت ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ جی بالکل ایسی صورت ہے، غریب آدمی 3 قربانیاں کرے گا، جو امیر ہے وہ 2 قربانیاں کرے گا۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، امیر ہے، یعنی اس پر قربانی واجب ہے، اگر وہ مزید قربانی کی منت مان لیتا ہے، یعنی قربانی ایک تو اس پر واجب ہے، اس کے علاوہ اور قربانی کی وہ منت مان لیتا ہے، تو اس صورت میں اس کو 2 جانوروں کی قربانی کرنا اس پر لازم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو شریف فقیر ہے، یعنی جو غنی نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے 3 جانور کی قربانی کرنا لازم کب ہوتا ہے؟ تو اس کی 2 صورتیں ہیں، میں آپ کے سامنے 2 صورتیں اس کی ذکر کرتا ہوں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس غریب آدمی نے منت مان لی ہو 3 جانوروں کی، تو پھر 3 جو ہے جانور کی قربانی کرنا اس پر ضروری ہوگا۔ اسی طرح وہ 3 جانور خریدتا ہے قربانی کی نیت سے، ایک جانور خریدا قربانی کی نیت سے، پھر دوسرا جانور خریدا قربانی کی نیت سے، پھر تیسرا جانور خریدا قربانی کی نیت سے، تو اسی طرح 3 جانور اس نے خریدے قربانی کی نیت سے، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، تو اس صورت میں 3 جانوروں کی قربانی کرنا اس پر لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ اور صورت یہ ہے، جانور جو ہے قربانی والا اس نے خریدا تھا، یعنی کس نے؟ صاحب نصاب نہیں تھا جو شخص، یعنی جو شخص غیر صاحب نصاب تھا، غریب تھا، شریف فقیر تھا، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، بکرا خریدا، اب ہوا یہ کہ وہ بکرا گم ہو گیا، چوری ہو گیا، تو اس صورت میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ گم ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوتی، یعنی مزید اور بکرا جو ہے خرید کر قربانی کرنا اس کے لیے لازم نہیں ہوتا۔ لیکن جو آدمی صاحب نصاب ہو، اگر اس کا بکرا چوری یا گم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اور بکرا لے گا، اس کی قربانی کرے گا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو شخص شریف فقیر تھا، یعنی صاحب نصاب نہیں تھا، اس نے قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے یعنی خریدا، ہوا یہ کہ وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، اس نے کیا کیا؟ اور بکرا قربانی کی نیت سے خرید لیا، اور جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے، تو یہ سمجھیں کہ جب اور جانور خریدے گا تو اس کی بھی قربانی اس جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے اس پر لازم ہو جائے گی۔ وہ مثال کے طور پر وہ بکرا بھی گم ہو گیا، اب اس نے تیسرا خرید لیا، اب تیسرے کی بھی قربانی، یہ جو تیسرا ہے اس کی قربانی جو ہے اس پر لازم ہو جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ جو پہلے 2 گم ہوئے تھے وہ بھی اس کو مل جاتے ہیں، اب تیسرا بھی اس نے خریدا ہوا ہے قربانی کی نیت سے، اب یہ 3 بکرے ہیں، یہ سمجھیں اب یہ شخص صاحب نصاب بھی نہیں تھا، اس پر قربانی واجب بھی نہیں تھی، لیکن ہوا یہ کہ اب اس پر 3 بکرے 3 جانور کی قربانی کرنا اس پر لازم ہوگا، یعنی جو پہلے 2 گم ہو گئے تھے، جو تیسرا پھر خریدا، اب ہوا یہ 2 جو پہلے گم ہوئے تھے وہ بھی اس کو مل گئے ہیں، تو اب اس صورت میں 3 بکروں کی قربانی کرنا اس پر لازم ہوگا۔ یہ مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر 2 قربانیاں ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں تو جب وہ اپنی قربانی کو لازم کر دیتا ہے، یعنی قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے، تو ان جانوروں کی قربانی کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اب صاحب نصاب 2 قربانی کر رہا ہے، جو غیر صاحب نصاب ہے وہ 3 جانوروں کی قربانی کرنا اس پر لازم ہو رہا ہے۔ یہ تو مسئلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 66 ہے، اور اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی مسئلہ ہے کہ اس میں فتاوی شامی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 737 ہے۔ اور ایک مسئلہ اس میں رہ چکا ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، اس نے قربانی کا بکرا خریدا تھا، صاحب نصاب شخص تھا،
اب ہوا یہ کہ اس کا بکرا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، اس نے دوسرا بکرا جو ہے قربانی کے نیت سے خرید لیا۔ اب ہوا یہ کہ اس کو پہلا بکرا مل جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں بکروں میں سے کسی کی بھی قربانی کرے، ایک کی تو وہ کر سکتا ہے۔ یعنی جو پہلے والا بکرا جو اس کو مل گیا ہے، جو گم تھا، اس کی بھی قربانی کر سکتا ہے، اور جو بعد میں بکرا خریدا ہے اس کی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ یعنی جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے دونوں میں سے ایک کی قربانی کرنا لازم ہے، دونوں کی لازم نہیں ہے۔ بخلاف اس کے جو صاحب نصاب نہیں ہوتا اس کا حکم الگ ہے جو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں جو مین چیز، اہم چیز رہ چکی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ دونوں بکروں میں سے جس بکرے کی چاہے قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل وضاحت ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے، اگر جو بکرا پہلے اس کا گم ہوا تھا یا چوری ہوا تھا، جو ملا ہے اس کو، اس بکرے کی قیمت زیادہ ہے یا جو بکرا اس نے بعد میں خریدا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ یعنی اس کو یہ تو اختیار ہے دونوں میں سے جس کی چاہے قربانی کرے، لیکن اگر جو پہلا بکرا جو گم ہوا تھا، چوری ہوا تھا، جو اس کو ملا ہے بعد میں، اگر اس کی قیمت زیادہ ہے، دوسرے والے بکرے کی قیمت کم ہے، اب یہ دوسرے والے کی قربانی کرتا ہے تو پھر جتنی قیمت کا فرق ہے، یعنی جو پہلے والا بکرا ہے اس کی قیمت جتنی زیادہ بنتی ہے، جو زائد قیمت ہے اتنی قیمت کا صدقہ کرنا بھی اس پر ضروری ہوگا۔ ہاں اگر وہ پہلے بکرے کی قربانی کرتا ہے، یعنی جو گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا، اگر اس کی قربانی کرتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے بکرے کی قیمت زیادہ ہو یا تھوڑی ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ یہ مین چیز رہتی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اہم مسئلہ تھا یہ جو میں نے آپ کو مسئلہ پیش کیا ہے۔ یہ بہار شریعت جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 342 پر موجود ہے۔ یہ میں نے چند ایک مسائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہمیں صحیح طریقے سے مسائل سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔